جو کام ناصبیوں کا تھا وہ اب شیعوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ نا اہل بیت کے حوالے سے بڑا اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو باہر نکال لیتے ہیں، کچھ بیٹیوں کو باہر نکال، کچھ اس طرح کے۔ تو اہل بیت میں اور اس سے مراد کیا اور اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے؟ یہ والے جو تعزیے توزیے اور یہ اس طرح کی پوری جو رسم و رواج ہے نا، اس کو استعمار کے دور میں باقاعدہ انگریزوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے نا اس واقعے کو لے کے 2 بدعتیں ایجاد کی۔ وہ 2 بدعتیں کیا ہیں؟ عاشورہ کا روزہ جو بتایا آپ نے، یہ 9 کا رکھنا چاہیے یا 10 کا رکھنا چاہیے؟ سوال اور بھی محرم کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ اس میں نحوست کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں شادی کی جائے تو وہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نحوست والے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی کام کیا جائے نحوست والا ہوتا ہے، تو کیا اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے یا کیا وجہ ہے اس میں؟ کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کی فضیلت کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں اور کئی ایک باتیں اور خرافات ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے تو لوگ مختلف جو بدعات خرافات کی طرف نکل جاتے ہیں، اور کچھ ان کو منع کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اور پھر لوگوں کی اس کے حوالے سے نا سوالات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر شادی کرنا کیسا ہے، شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، سبیل حسینی سبیل لگا دی جاتی ہے سنیوں کی طرف سے یا دیگر اہل تشیع کی طرف سے، اور پھر سیاہ کپڑے پہننے کے حوالے سے سوال ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی اس طرح کے سوالات ہیں۔ ان سوالات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس حسب معمول شیخ خضر صاحب موجود ہیں، تو آئیے ہم چلتے ہیں ان سے ان سوالات کا حل جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ شیخ محترم، ناظرین کی طرف سے یہ سوال آتا رہتا ہے اور اس دفعہ تو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ محرم الحرام جو مہینہ ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا، اما بعد۔ محرم الحرام، اس کی اہمیت و فضیلت مختلف انداز سے بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کی سب سے جو زیادہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے نا، وہ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے کی، ویسے تو سارے مہینے سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں نا، پورے کا پورا زمانہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، لیکن کسی چیز کو بالخصوص کسی چیز کی طرف نسبت کرنا تو اس سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسجدیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، لیکن بیت اللہ کو بالخصوص اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شان و شوکت جو ہے وہ دیگر مساجد سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس کو بالخصوص شہر اللہ جو کہا گیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت و فضیلت جو ہے نا وہ ایک منفرد اہمیت یہ مہینہ رکھتا ہے۔ ایک نقطہ اس میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے سمجھیں کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً سے مسلم کی ہی روایت ہے کہ مہینوں کی یہ جو ترتیب ہے اب ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرتے وقت مہینوں کی یہ ترتیب رکھی تھی۔ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، اور وہ پوری کی پوری روایت ہے، اور اس میں پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، اور ان میں سے 3 ایسے ہیں کہ جو پیدر پہ آنے والے ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے وہ یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ تو محرم جو ہے ایک تو یعنی اب نا 3 باتیں ہو گئی ہماری گفتگو کے اندر۔ ایک تو اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ شیخ اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دیں، محرم الحرام کیوں کہتے ہیں اسے؟ محرم الحرام جو ہے یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ محرم اور حرام ان دونوں کے ایک ہی معنی، جیسے مسجد حرام کو مسجد حرام کہا جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے کہ وہ حرمت والی مسجد ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ فتنہ و فساد کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مہینہ ہے اس کو محرم الحرام اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر جس طرح کے بقیہ جو 4 مہینے ہیں ان کے اندر قتال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فتنہ و فساد جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو اس کی چوتھا نقطہ جو ہے اس کی اہمیت اس طرح بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نماز کیا ہے اور سب سے افضل روزہ کیا ہے. مراد اس کی یہ تھی کہ نفلی نماز اور نفلی روزہ جو ہے وہ سب سے افضل کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. اس طرح کے الفاظ ہیں کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تہجد کی نماز نفل نمازوں کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح محرم کے روزے، محرم کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ رمضان کے فرضی روزوں کے بعد جو ہے ان کی اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. تو مطلب یہ 3 سے 4 نکات ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کن چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی پھر یعنی محرم کا پورا مہینہ ہی کا جو ہے نا وہ روزہ آپ کسی بھی دن رکھیں گے تو اس کو یہ فضیلت حاصل یا شامل ہے. لیکن اس میں بالخصوص جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے سابقہ 1 سال کے جو گناہ ہیں ان کو یہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے محرم کو فضیلت حاصل ہے، اور میرے خیال میں یہیں پہ یہ بات وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کی فضیلت کا ذریعہ ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں اور کئی ایک باتیں اور خرافات ہیں، تو ان چیزوں کا تعلق اس مہینے کی فضیلت یا اہمیت کے ساتھ نہیں ہے. شیخ محترم اس کے ساتھ آپ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ عاشورہ کا روزہ جو بتایا آپ نے، یہ 9 کا رکھنا چاہیے یا 10 کا رکھنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑا بحث والا مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے مطلب جو فضیلت ہے نا وہ تو عاشورہ کے روزے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روزہ رکھنا شروع کیا تھا وہ عاشورہ کا ہی روزہ تھا، اور اس کی وجہ یہ پھر حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس دن میں جو ہے وہ فرعون اور اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے ان کو فرعون اور اس کی قوم سے جو ہے نا وہ نجات ملی تھی. تو وہ 10 کا تھا، لیکن بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب یہ والا دن جو ہے نا اس کی تعظیم چونکہ یہودی بھی کرتے ہیں تو مسلمان بھی کرتے ہیں، تو کسی کو جو ہے نا وہ یہودیوں اور مسلمانوں کے آپس میں مشابہت کے خطرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو لأصومن التاسع جو ہے نا اس کے ترجمے کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ جمہور علماء تو اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں جو بھی میں نے کیا ہے کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن بعض اہل علم ہیں، اگرچہ موقف ان کا مرجو ہے لیکن وہ بڑے قابل قدر بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں 9 کا ہی روزہ رکھوں گا. تو مراد یہ تھی کہ 10 کا میں روزہ نہیں رکھوں گا. تو اس میں راجح بات جو ہے نا وہ یہ والی جو روایت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، تو ان سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے. وہ باقاعدہ جو ہے نا ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ صوم التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے تم 10 کا بھی رکھ لو اور 9 کا بھی رکھ لو. تو جب آپ 9 اور 10 دونوں کا رکھ لیں گے تو اس سے بھی تو یہودیوں کی مخالفت جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اس حوالے سے بعض مطلب لوگ جو ہیں یعنی وہ اس میں پھر اس قسم کا استدلال شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی 9 جو ہے اس کے اندر حصر ہے تو لہٰذا صرف 9 ہی ہونا چاہیے. تو یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کا آپ یہ کہہ لیجیے کہ علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک ہی بات کسی کے ذہن میں ایسے آ جاتی ہے وہ اس بات پہ اڑ جاتا ہے. یعنی عدد، مفہوم عدد جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کمزور ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. تو اس میں راجح موقف یہی ہے، امام ابن قیم وغیرہ جو ہے نا انہوں نے بھی لکھا ہے. تو یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس میں افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 کا بھی رکھیں، لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے اس کا 9 کا رہ گیا ہے تو وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، اور اگر وہ صرف ایک ہی روزہ رکھنے کی اس کو استطاعت اور طاقت ہے تو وہ پھر صرف 10 کا بھی رکھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا شیخ محترم، جیسے آپ نے یہ محرم کی اہمیت وغیرہ فضیلت بتائی ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کام شروع کر لیے ہیں
کہ محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو انہوں نے اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مجلسیں شروع کر دیتے ہیں، اور ہر روز عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ان کی مجلس ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو دعوت و تبلیغ ہے نا، اس کا حکم عام ہے، وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنوں کو خاص کر لینا اور مواقع کو خاص کر لینا، تو یہ باہر صورت ایک ایسا رویہ ہے کہ جس کی اہل علم نے جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے۔ اب مطلب یہی مسئلہ ہمارا ربیع الاول پہ بھی آتا ہے، وہ ان مواقع پہ بھی آتا ہے، پھر اسی طرح اور کئی ایک مقامات ہیں جن پہ نا ہمارا یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو باہر صورت اس میں جو اہل علم کا موقف سمجھ میں آتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ تو کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، قرآن و سنت کا بیان کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دنوں کو خاص کر کے اور آپ یہ کہیں کہ جی روزانہ درس ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو یہ ایسا رویہ ہے کہ جس کی جو ہے نا وہ اہل علم حوصلہ شکنی ہی کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ ایک آپ کا ترجمہ قرآن کلاس ہے، یا صبح کا درس ہے، یا شام کا درس ہے، آپ کے ایک روٹین ہے، وہ اس سے چل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چلتا رہنا چاہیے۔ شیخ محترم، یہ ایک سوال بہت اہم یہ آتا ہے ناظرین کی طرف سے اور عوام کی طرف سے کہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے، بلکہ محرم سے پہلے ہی ان کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں کہ سبیل لگانا، یعنی کہ وہ نام دیتے ہیں حسینی سبیل کے نام سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اہل تشیع سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پانی نہیں ملا تھا تو ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو ہم اس لیے سبیل لگاتے ہیں تاکہ غریبوں کو پانی پلایا جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، وہ کیوں یا اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں، اس پہ دو بات ہے کہ بھئی خود شیعہ حضرات بھی یہ کام کیوں کرتے ہیں، وہ سبیلیں کیوں لگاتے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یعنی یہ جو یاد ہے یا ان کا غم جو ہے، اس کا طریقہ ہے وہ شیعہ کریں یا سنی کریں یا کوئی بھی بندہ کرے، تو یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مظلوم و شہید ہوئے تھے، اور بلا شبہ وہ مظلوم شہید ہوئے تھے، اور ان کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو اور ساری کائنات کی ان پہ لعنت ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مظلوم شہید ہوئے ہیں تو اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو مظلوم شہید ہوئے نا، بلکہ وہ تو انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ وہی مدینہ کا کنواں جو میں نے خریدا تھا اور میں نے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، وہی آپ نے اس کا پانی میرے اوپر ہی آپ تم نے تنگ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے تو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان سے پہلے ان کے جو والد محترم ہیں حضرت یعنی امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ بھی تو شہیدی ان کو کیا گیا تھا نا۔ تو مطلب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ تو اگر تو اس طرح کر کے یعنی کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے اور کسی کے مظلوم شہید ہونے کی وجہ سے اس کی یاد میں یہ چیزیں کرنی چاہیے، تو بلا شبہ جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کی جو شہادت ہے وہ تو بڑی یعنی ان پہ ظلم و ستم والے انداز میں کی گئی تھی، اگرچہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا، تو صرف آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی واقعے کو لے کے تو اس کو آپ یہ رنگ دیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ منہج نہیں تھا، انہوں نے اپنے جو والد گرامی ہیں ان کی شہادت کو بھی اور ان کا بھی جو ہے نا وہ اس طرح کر کے یادگیری یا سوگ اور اس طرح کے معاملات انہوں نے نہیں کیے۔ تو ہم اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر غم کی بات کی جائے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں غم بہت زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا غم کوئی تھوڑا تھا، اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت ان کے بعد یہ ساری ہستیاں موجود تھیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ والا کام نہیں کیا جو یہاں پہ مطلب ہمارے جو ہے نا وہ اہل تشیع اور اس کے بعد جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ جن چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے نا یہ بالکل اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ یہ جس طرح اور بہت ساری بدعات جو ہے نا وہ بعد میں ایجاد کی گئی ہیں، تو یہ بھی بعد کی بات ہے، یہ تیسری چوتھی صدی ہجری کے اندر جا کے نا ان واقعات کو باقاعدہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ اس طرح کی انہوں نے نا رسم و رواج بنا لیے کہ یار یہ باقاعدہ جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ظاہر ایک دردناک واقعہ ہے، تو اس کو نا اس طرح کر کے آپ بیان کریں اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پورے کا پورا ماحول بنائیں، بازاروں کے اندر عورتیں نکلیں اور پیدل چلیں اور
ریتیں اڑائیں اور پتہ نہیں کیا کیا تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. تو یہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا. یہ 3ری-4 صدی ہجری کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مان پڑا ہے. تو اس کے بعد یہ 9ویں-10ویں صدی ہجری کے اندر اس کو کیا گیا ہے. اور اس سے بھی آگے یہ بعض مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایران کے جو شیعہ مصنفین ہیں نا انہوں نے یہ بات لکھی ہے. یہ غالباً ایک ہیں، ان کا نام ہے شاید موسیٰ الموسوی نام ہے، یا مجھے اب نام بھول رہا ہے. ان کی کتاب ہے الشیعہ والتصحیح کے نام سے. اور بھی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے یہ موقف بھی ایک پیش کیا ہے کہ یہ والے جو تعزیے توزیے اور یہ اس طرح کی پوری جو رسم و رواج ہے نا، اس کو استعمار کے دور میں باقاعدہ انگریزوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اپنے اس سے کئی مقاصد حاصل ہوتے تھے کہ انہوں نے عراق کے اندر اور ایران کے اندر اور باقاعدہ ہندوستان کے اندر، یہ اس شیعہ مصنف کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے اپنی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اس کو اپنے ایک سیاسی مقاصد کے لیے اور ان علاقوں پہ اپنا قبضہ جو جمانے کے لیے نا، اس ماحول کو انہوں نے پروان چڑھایا. یہ جو مارا ماری والا ماحول ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں، آپ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ جس طرح کر کے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے تکلفاً اور تصنعاً، اس سے انسان یعنی ایک وحشیانہ پن جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ اس مصنف کے یہ کہنے کی بات ہے کہ انگریزوں نے ان کو نا بڑی ہوا دی ہے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو جو ہے نا وہ فلمایا ہے، اور ان کی تصویریں جو ہے نا وہ اپنے اس وقت کے جریدوں میں چھاپی ہیں، اور مہذب دنیا کو انہوں نے اپنی طرف سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ تو سارے جنگلی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو وحشیانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مار کے کھا جائیں گے، یہ تو اپنے آپ کو مار مار کے انہوں نے تباہ کر لینا. لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا ان کو تھوڑا سا کوئی ایک مہذب زندگی رہنا اور جو لائف سٹائل جو ہے نا وہ ہم ان کو دیں. اور باقاعدہ یہ جو مصنف ہے نا انہوں نے تو اس طرح کے واقعات بھی لکھے ہیں. غالباً عراق کا انہوں نے کوئی صدر جو ہے نا اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ شاید لندن کے اندر جو ہے نا ان کی انگریزوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے نا ان کو یہ کہہ دیا کہ یار آپ جس قوم کے صدر ہو نا وہ تو وحشیانہ قوم ہے، اور اس کو تو جینے کے آداب کا ہی نہیں پتہ، یعنی زندگی کے گزارنے کے جو بنیادی آداب ہیں نا ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ. تو وہ بندہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ جتنا بھی انگریزوں کے نیچے لگا ہوا تھا اس کو اس بات پہ غصہ آیا کہ بھئی اس نے ہماری قوم کو جو ہے نا کس طرح اس کا توہین اور تذلیل والا انداز کیا ہے. تو وہ غصے سے جب باہر آیا نا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے باقاعدہ کچھ ویڈیوز دکھائی کہ دیکھو یہ تمہاری قوم کرتی ہے. اور وہ ویڈیوز کس چیز کی تھی؟ وہ یہ ماتموں کی ویڈیوز تھی، تعزیوں کی ویڈیوز تھی، اس طرح کی چیزوں کی ویڈیوز تھی. بات لمبی ہو رہی ہے کہ مطلب یہ جو ہے نا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے بھی اپنے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملے کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کیا. اور اگر ہم یعنی یہ دیکھا جائے قرآن و سنت کی نظر سے دیکھا جائے تو ظاہر اس طرح کی چیزوں کی تو سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مار کٹائی اور اس طرح کی چیزوں سے ویسے ہی منع کیا، اور آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور غالباً ولطم الجیوب کا بھی ہے الفاظ ہیں کہ یہ جو نوحہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مرثیے اور یہ سارے کے سارے سلسلے یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے. یعنی دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان کو پانی نہیں ملا تھا، بھائی ان کو پانی نہیں ملا تھا تو پھر آپ عیاشی کس چکر میں کری جا رہے؟ تو صحیح بات یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے نا اس واقعے کو لے کے 2 بدعتیں ایجاد کی. وہ 2 بدعتیں کیا تھیں؟ 2 بدعتیں یہ تھی کہ جو شیعہ حضرات تھے نا انہوں نے یہ بدعت ایجاد کر لی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چونکہ بڑا ظلم و ستم ہوا ہے تو انہوں نے وہ مار پیٹ والا سارے کا سارا سلسلہ شروع کر لیا. دوسری طرف یہ ناسبی لوگ بھی تھے نا، ناسبیوں نے کیا کیا، ناسبیوں کے بارے میں باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور شیخ الاسلام نے بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح شیعہ یہ مطلب جو ہے نا یہ آہ و بکا کا ان کا سلسلہ تھا نا، ناسبی اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے وہ کیا کرتے تھے، وہ باقاعدہ خوشیاں مناتے تھے کہ بھئی اس دن کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خوابے شابے سارے کے سارے ان کے معاملات تھے. اچھا مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو کام ناسبیوں کا تھا وہ اب شیعوں کے اندر آیا ہوا ہے.
یعنی یہ کھانے پینے اور سارے کے سارا اڑانے والے جو چکر ہے نا، یہ اب شیعوں کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کام ناسبیوں کا تھا، تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے، اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، آپ کے سنن فرائض نوافل جو ہیں ان کا آپ اہتمام کریں، صحابہ کرام اہل بیت ان کا سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل چیزیں یہ ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا شیخ محترم، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اہل تشیع کی طرف سے، بلکہ اب تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ بھی بڑے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ کوئی بھی ہماری وجہ سے ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث اس کی کیا آپ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں گے؟ جی، یہ ایک روایت ہے، بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی جو ایک راوی ہیں ابو بکر القطیعی، ان کی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ یہ ایک راوی ہیں احمد بن اسرائیل، ان کے واسطے سے یہ بات ہے، انہوں نے نقل کی ہوئی ہے خود امام احمد بن حنبل جو ہے نا ان کی روایت سے یا ان کے بیٹے کی روایت سے بھی اگر ایون کہ نہیں موجود، تو وہ ابو بکر القطیعی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک احمد بن اسرائیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی احمد بن حنبل کی مجھے کتاب کے اندر یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا ان سے یہ بات روایت کی ہے کہ من دمعت عیناہ فینا دمعتن، اور آگے پوری روایت ہے تو اسواہ اللہ فی الجنہ، اس طرح کر کے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کا گھر بنائے گا۔ تو اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ روایت میں مطلب یہ پرابلم ہے، اس کی سند کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یعنی سند اس کی مضبوط نہیں ہے، سند اس کی کمزور ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل کی کتابوں کے اندر یہ مجھے بات ملی، تو احمد بن حنبل کی کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے؟ اور ان کے بیٹے نے اگر یعنی ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کتابوں کو جاننے والا تھا، آخر کوئی مسند احمد کے اندر یا کسی کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کی ہوگی نا۔ خیر، یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس سے ہٹ کے کوئی بندہ روایت نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک معتبر ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ احمد بن اسرائیل کہتے کہ میں نے احمد بن حنبل سے یہ بات سنی ہے، ہم کہتے کہ یہ روایت صحیح ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں اس کو فنی زبان میں اگر کہا جائے نا تو یہ وجادہ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ وجدت فی کتاب فلاں، تو اس کو وجادہ کہا جاتا ہے کہ میں نے کسی کی کتاب کے اندر یہ بات پائی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم یہ کہیں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی مجھے کوئی کتاب ملی ہے یا عبداللہ محدث روپڑی کی مجھے کوئی کتاب ملی ہے، تو میں نے اس کے اندر یہ بات پائی ہے۔ تو یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ تحمل و ادا کے جو ذریعے ہیں تحمل کے، ان میں سے یہ کمزور ترین ذریعہ ہے، اور کئی ایک اہل علم نے جو ہے نا اس کو مانا ہے کہ یہ ذریعہ جو ہے نا یہ یعنی اس طرح روایت منقطع ہوتی ہے، تو بالکل مخصوص حالتوں کے اندر کہ اس کے اندر یعنی اجازہ ساتھ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو چلے وہ کسی نہ کسی طرح سے قابل اعتبار۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، یعنی خلاصہ میں بات کرتا ہوں کہ اس سند کے اندر ایک تو اس میں یہ کمزوری ہے، اور دوسرا اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا، دوسرا یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ثابت بھی ہو تو ان کا اپنا قول ہے، تو یعنی یہ کوئی مرفوع حدیث تو ہے نہیں کہ بھئی جس سے جو ہے نا وہ ہم یہ سمجھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو تعزیے اور نوحے اور اس طرح کی چیز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو حواری تھے، ان کے جو مدد کرنے والے تھے، ان کی جو مطلب ان کے جو حامی تھے، ان کے بارے میں اگر ثابت بھی ہو تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہوگا کہ جو ہماری حمایت کرے گا، جو ہماری تائید کرے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہماری ہاتھ کے ساتھ حمایت نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے لیے ایک آنسو بھی بہائے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ، اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور وہ حق پہ تھے۔ تو ظاہر حق کے رستے میں جو ہے نا وہ کوئی کچھ بھی کرے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹا بھی جو ہے نا اس کا کردار جو ہے نا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام و مرتبہ ہے، تو اس کو اس معنی میں لے لینا کہ یہ مار کٹائی والا معاملہ اور اب یہ تو سنت میں اس سے باقاعدہ منع کیا گیا، تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی چیز کی ترغیب دے جس سنت کے اندر جس چیز کی مذمت بیان کی گئی۔ اچھا شیخ محترم، ایک سوال اور بھی محرم کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ اس میں نحوست کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں شادی کی جائے تو وہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نحوست والے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی کام کیا جائے نحوست والا ہوتا ہے۔
تو کیا اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے یا کیا وجہ ہے اس میں؟ دیکھیں محرم جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت میں اس سے متعلقہ جو چیزیں نا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے چاہیے، یعنی یہ والی باتیں ہیں۔ باقی جو ہے کہ اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے یا بچے پیدا ہو جائیں تو وہ نحوست والے ہوتے ہیں، یہ ساری اپنی گڑائی باتیں ہیں۔ سنت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، اور مطلب فقہا میں سے، حدیث میں تو سرے سے کوئی بات ہے نہیں، ایون کہ فقہا میں سے اور اسلامی فقہ کے اندر، یعنی بعض اہل علم کی یہ بات ہے، ظاہر میرا تو اتنا مطالعہ اپنا ہے نہیں، بعض اہل علم نے یہ ان کی بات ہے کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر اور فقہ کے اندر جو ہے نا وہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی عالم دین نے یا کسی فقیہ نے یا کسی محدث نے اس مہینے کے اندر شادی کو جو ہے نا وہ ناجائز یا مکروہ قرار دیا ہو۔ تو یہ ساری اپنی باتیں ہیں۔ شادی جو ہے نا وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، تو محرم بھی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، دنوں میں سے ایک دن ہے، جس کو کوئی اس طرح کا اس کا موقع ہے کہ وہ اگر محرم کے اندر بھی وہ شادی کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بعض مورخین نے یہ بات لکھی، غالباً ابو نعیم الاصبہانی نے، کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شادی ہوئی تھی وہ غالباً محرم کے اندر ہوئی تھی۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگوں نے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والا جو سانحہ فاجعہ ہوا ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا یہ مہینہ جو ہے نا اس میں کوئی نحوست آ گئی ہے۔ تو دیکھیں وہ والا واقع وہ حادثہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس مہینے کے اندر کوئی بہت بڑا حادثہ اس طرح کا پیش آ جائے تو وہ مہینہ جو ہے نا نحوست والا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جس مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان کی ہوئی ہے، عمر بن خطاب کی ہوئی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کیا وہ نحوست والا کوئی مہینہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا شیخ، اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں ہے کہ ویسے تو جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ محرم کی اہمیت وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے بیان کیا، حدیث میں آیا، تو وہ اس وجہ سے، لیکن کچھ لوگ محرم کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا صحیح کرتے ہیں یا کیا؟ نہیں، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بھی چیز کی فضیلت تو وہی ہے نا جو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان ہو گئی ہے، تو اب اس سے ہٹ کے ہم کیسے، یعنی کسی شخصیت کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی، یعنی آپ یہ کہیں نا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، تو ہم ان کو حرمت والے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن نے ان کو حرمت والے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو حرمت والے کہا، تو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا دیگر صحابہ کرام کی شہادت یا دیگر جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، اب ان کی شہادت جس مہینے میں ہو جائے اس سے اس مہینے کی کوئی قدر بڑھنا یا اس کا کم ہو جانا یا نحوست ہو جانا، یہ ایسی کوئی بات جو ہے نا یہ اپنی طرف سے آپ یہ کہہ لیں کہ دین کے اندر دخل اندازی دینے والی بات ہے۔ اچھا شیخ، ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ سیاہ کپڑے پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سیاہ کپڑا پہننا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر یہ محرم میں سیاہ کپڑا پہننے سے کچھ لوگ جو منع کرتے ہیں، تو یہ کیا منع کرنا چاہیے یا کپڑے پہننا، سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے؟ دیکھیں جو نا کپڑا کس طرح کا پہننا چاہیے یا کس رنگ کا پہننا چاہیے یا کیسا پہننا چاہیے، اس میں وسعت ہے، کیونکہ اس کا تعلق کوئی عبادات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق معاملات اور عام رہن سہن کے ساتھ ہے، تو اس میں آپ اصل یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے الا یہ کہ شریعت نے کسی چیز کی پابندی لگائی ہو۔ تو سیاہ رنگ جو ہے یہ ایسا کوئی رنگ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے سے منع کیا ہو، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن ابو داود کے اندر، غالباً سنن دارمی کے اندر کئی ایک روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سیاہ لباس پہن لیے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ جبہ آیا تو آپ وہ سیاہ جبہ پہنا کرتے تھے، اور چونکہ اللہ کے رسول کا رنگ ماشاءاللہ سفید تھا اور نورانی چہرہ تھا، ظاہر ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ان دونوں کا آپس میں وہ بڑی خوبصورتی بھی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بیان کیا کہ میں کبھی کپڑے کی طرف دیکھتی، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کی جو ہے نا وہ سفیدی کی طرف دیکھتی، تو اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا سیاہ امامہ پہنا۔ اس سے ہٹ کے کئی ایک روایت ہیں، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے امام سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام غالباً ہے ثلج الفؤاد فی احادیث لبس السواد، تو وہ بڑا رسالہ نہیں ہے، غالباً مطبوع نہیں ہے وہ،
وہ اس میں مخطوط کے اندر میں نے دیکھا تھا اس کے 3-4 صفحات ہیں، تو اس میں انہوں نے اس طرح کی ساری روایات جمع کر دی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر یعنی سیاہ لباس جو ہے نا، تو سیاہ لباس پہننا اس میں کوئی حرج نہیں، محرم میں پہنے، محرم سے آگے پیچھے پہنے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ محرم سے ہٹ کے اگر وہ سیاہ لباس نہیں پہنتا، یعنی اس کو پہننے کی عادت نہیں ہے، تو وہ بالخصوص محرم کے اندر پہننا یہ کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی سارے 11 کے 11 مہینے چھوڑ کے تو پھر محرم کے اندر آگے پہنے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ جو کالے دلوں والے لوگ ہیں، آپ شاید اس کے ساتھ مشابہت آپ کو زیادہ پسند ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ، گمراہ لوگوں کے ساتھ مشابہت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر عام دنوں میں، اب آپ میرا یہ جو امامہ ہے میں عام دنوں میں بھی پہنتا ہوں، ابھی بھی میں نے پہنا ہوا ہے، تو سیاہ کپڑے اگر میں عام دنوں میں بھی پہنتا ہوں ابھی بھی میں پہن لوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ شیخ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ تقریباً 2 گروہ بن جاتے ہیں لوگوں کے، ایک وہ جو یزید کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ان کے بارے میں مطلب ترانے گا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے مطلب کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امت جو اس اختلافات کا شکار ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ وہ لوگ نا 2 انتہاؤں پہ فوراً چلے جاتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام نے کہا نا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو انہوں نے بنایا اور اس پہ انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لیں، تو کچھ یہ ناسبی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس کی الٹ جا کے نا، تو یہ یزید کے معاملے میں بھی باہر صورت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی اور بھی کئی علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں میں نا یہی مسئلے ہیں، تو اس پہ لے دے ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنی اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ مطلب عموماً تو جو موقف ہے وہ تو یزید جو ہے نا اس کو انہوں نے ایک نجاست اور پلیدگی جو ہے نا اس کا استعارہ بنا دیا ہوا ہے، اور وہ جب نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یزید پلید، یعنی ساتھ اس کو گالی بھی دیتے ہیں۔ تو کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ بہانے بہانے سے ان کا جی چاہتا ہے کہ جس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ساتھ یزید رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ یا اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں، تو ہمارا موقف اور ہمارے مشائخ کا موقف وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے ایک اچھے انداز سے پیش کیا ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری ان سے کوئی ہمدردی ظاہر ہو، اور نہ ہی ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہم ان کو کوئی طعن و تشنیع کریں یا جو ہے نا وہ ہم ان کو گالیاں دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ تفصیل میں جائیں نا تو پھر باتیں مطلب اس طرف آ جاتی ہیں کہ یعنی واقعہ کربلا جو ہے نا اس میں بھی تو باہر صورت بڑی رنگ آمیزیاں اور مبالغہ آمیزیاں کی گئی ہیں نا، تو ہم تفصیل میں جائے بغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یزید جو ہے وہ اس وقت کے جو ماحول تھے اس کے لیے، یعنی اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہی ایک کوئی کم آزمائش نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے نا وہ ہوا ہے، اور یزید کے لیے اس حوالے سے بھی کہ اس کے دور حکومت کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن اب اس سے بڑھ کے ہم اپنی طرف سے اگر کہی جائیں تو سیدھی سی بات ہے، اگرچہ ایک طرف صحابی ہیں اور اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو دوسری طرف بھی ایک مسلمان ہے نا، تو اگر ہم بلا دلیل جو ہے نا وہ صرف اس چکر میں یزید پلید کرتے جائیں گے تو یہ بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی گفتگو ہے، اور کل قیامت والے دن ظاہر ہے صحابی کے بارے میں اگر کوئی بدتمیزی کرے گا، اہل بیت کے بارے میں بدتمیزی کرے گا، وہ زیادہ مشکل میں ہوگا، لیکن اگر عام مسلمان پہ بھی کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے اور بلا وجہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ رنگ آمیزی کہی جاتا ہے اور لعنتیں اس پہ کہی جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ نا اہل بیت کے حوالے سے بڑا اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو باہر نکال لیتے ہیں، کچھ بیٹیوں کو باہر نکال، کچھ اس طرح کے، تو اہل بیت میں اور اس سے مراد کیا اور اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے؟ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہل بیت کا حصہ قرار دیا ہے، تو یعنی اہل سنت والجماعت کے ہاں تو یہ متفقہ موقف ہے کہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حسن اور حسین جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں نا یہ اہل بیت میں سے یہ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں ان عظیم ہستیوں کا اور ان صحابہ کرام کا اور ان اہل بیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدعت خرافات سے بچ کر دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر اللہ کے دین کی طرف آئیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔